وسلم۔ حمد و صلات کے بعد معزز محتشم عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی مدت سے آپ لوگ منتظر ہیں، اس کی کو بالکل بند کر دیجیے۔ کافی مدت سے آپ لوگ منتظر ہیں اور اب نماز عصر کا وقت بھی بہت قریب ہے، تو 25 منٹ یا 30 منٹ زیادہ گفتگو آپ کی گوش گزار کرنے کے بعد اپنے مضمون کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ختم نبوت کا پاکیزہ عنوان ہے آج کی اس منعقدہ کانفرنس کا، اور یہ ہمارا اساسی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ کوئی دوسری رائے 14 صدیوں میں اس امت کے اندر اس عنوان میں پیدا نہیں ہوئی۔ مستقل نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، امتی نبی یا مختلف ناموں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ نبوت کا دروازہ میرے حضور نے بند کر دیا۔ بس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لا نفی جنس کا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے تو یہ کہا کہ اگر کوئی ادعا کرے تو اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، علماء تعجیز کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہے تو وہ صرف اہل علم کو ایک اجازت ہے، باقی کسی کو یہ بھی اجازت نہیں کہ اسے کہا جائے کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ، چونکہ جب امکان ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح کوئی اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ سیدھی، واضح، دو ٹوک اور غیر مبہم صاف بات یہی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ قرآن آخری کتاب ہے۔ اب کسی نبی، رسول، پیغمبر کے آنے کا امکان بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن وہ فتویٰ حضور کی شریعت کے مطابق دیں گے۔ فرمایا وہ وقت کیسا خوبصورت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، لیکن امام تم سے ہوگا۔ قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار سے حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ تازہ وضو کے آثار ان کے جسم سے حویدہ ہوں گے، قطرے پانی کے تازہ ٹپک رہے ہوں گے جس طرح ابھی وضو کیا ہو۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں تیار ہوں گی، انہیں دعوت دی جائے گی کہ آئیں آپ مصلی پہ کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، حضرت امام مہدی کو آگے کھڑا کر دیں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو فرمایا وہ کیسا منظر ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں اس پر 2 باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اور جو اس کا جواب وہی اس کی دلیل۔ 1 لاکھ اور کئی ہزار پیغمبر، رسول، نبی تشریف لائے، اور 104 کتابیں اور صحیفے اترے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، قرآن مجید ہے۔ تو 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اسی لیے ان میں تحریف راہ پا گئی، اور اگر اللہ حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کسی کتاب کے ایک لفظ کو بھی کوئی بدل سکتا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔
اور 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں اس قرآن کو اترے ہوئے، کوئی ایک زیر اور زبر کا تغیر بھی نہیں کر سکا، امکان بھی نہیں ہے۔ ورنہ آج جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے دین کے ساتھ عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے، تو یہ تو ان کا آسان ہدف ہوتا کہ ان کی تھیوری ہی بدل دو، اور جب ان کی تھیوری ہی تبدیل کر دی جائے تو اوپر کا سارا نظام خود بخود تبدیل ہو جاتا، اور یہ ان کو بہت تکلیف بھی دیتا ہے قرآن، کیونکہ اس کے قوانین طے شدہ ہیں، اور امت کی وحدت کی علامت ہے یہ پاکیزہ کتاب۔ انہوں نے اگرچہ امت کو توڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا ہے، لیکن ہم جب بھی قرآن پہ آتے ہیں تو پھر یہ قرآن ہمیں جوڑتا ہے اور امت کی وحدت کی علامت بن جاتا ہے۔ تو یہ تو انہیں بہت تکلیف ہے، تو اسے تبدیل کر دیتے ہیں، ہر فرقے کا الگ الگ قرآن بنا دیتے۔ جس طرح کتنی بائبلز ہیں، کتنی انجیلیں ہیں، اناجیل مقدسہ کے نام سے کتنی انجیلیں بنا دی گئیں، تو یہ بھی کر دیتے، لیکن نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کرنا نہیں چاہا، یا انہوں نے کوئی ہمیں رعایت دے دی ہے، ہمارے لیے کوئی انہوں نے نرمی برتی ہے، یا ہم بڑے طاقتور تھے کہ کرنے نہیں دیا؟ نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، کسی کی ہمت ہی نہیں کہ تبدیل کر سکے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا کہ قرآن نے جو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو ایک صورت اس کی مثل لاؤ، تو اس دور کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور فلسفی، نثر نگار، انشاء پرداز، کتنے بڑے بڑے اس زمانے کے لوگ تھے، اور پھر بعد میں بھی آج تک، لیکن اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو امام سیوطی کہتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو احد اور بدر کی لڑائیاں نہ ہوتیں، آسان کام کر لیتے، ان کے 4 شاعر بیٹھتے اور ایک صورت گھڑ کے دے دیتے، قرآن کا چیلنج قبول کرتے، لیکن ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ بھی اللہ کی ہی کتابیں ہیں، تو اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی جو ان لوگوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور کتابوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بڑا دردناک ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کتابوں میں درج کر دیا اور کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو انہیں پسند نہیں تھا ان کو نکالا اور ان کو غائب کر دیا، اور یہ اللہ کی منزل کتابیں تھیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں رکھی، قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ رکھی۔ آخر کیوں؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پیغمبروں کو شہید بھی کیا گیا، کتنے نبی تھے جن کو ان کی قوموں نے شہید کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جو پیغمبروں کے ساتھ کیا، یہ یہود انبیاء کے قاتل ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک دن میں کئی پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا، حضرت یحییٰ کا سر انور کاٹ کر تشتری میں سجا کے بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اور انطاکیہ کے اندر جو اللہ کے فرستادگان آئے ان کو پتھر مار مار کے شہید کیا۔ تاریخ درد سے بھری پڑی ہے جو پیغمبروں کے ساتھ سلوک کیا، تو نبی شہید ہوئے، نبیوں کو شہید کیا گیا۔ اللہ نے ان پیغمبروں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہ لی؟ اور حضور کے بارے میں میرے رب نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ، اے محبوب، تیری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ رہی، تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی ننگی تلوار لیے حضور کے پہرے پہ مستعد کھڑا تھا۔ تو یوں ہی یہ آیت اتری تو حضور نے اپنا سر انور خیمے سے باہر نکالا،
اور اس پہرے پہ مامور شخص کے کہا تم واپس چلے جاؤ، میرے اللہ نے میری حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ اب باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے تھے، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور اس وجہ سے لوگوں نے ان کو شہید بھی کر دیا۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی، یہ دوسرا سوال ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کے جواب ختم نبوت کی دلیل ہے، وہ یہ کہ اگر کسی پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، نیا پیغمبر آنے والا ہے جو اس کی جگہ لے گا اور اللہ کے دین کی تکمیل کرے گا، اتمام توحید کرے گا۔ اس لیے یہ نظام جو ہے وہ اس طرح ہی چلتا رہا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اس لیے لی کہ اگر حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر دین کا اہتمام کون کرے گا، دین کا پیغام کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ ورنہ جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا، ان قریش کے تمام لوگوں نے مل کے اور ہر خاندان کا ایک ایک فرد لیا تھا، تو اس وقت حضور کا نکلنا اللہ کی مدد سے ہی تھا نا۔ اور حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور خود انہی کے اندر سے نکل گئے، وہ صفے باندھے گھیراؤ کیے ہوئے تھے، اور سورہ یاسین کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے حضور چلے گئے۔ یہ کس نے حفاظت کیا؟ اگر حضور کو نقصان پہنچ جاتا تو پھر یا تو پھر حضور کے بعد کسی نبی کا امکان ہوتا تو پھر خلا کو پورا کرتا، اور وہ تھا نہیں۔ اس لیے اللہ نے محبوب کی حفاظت فرمائی کہ محبوب دین کا اہتمام تو نے ہی کرنا ہے، اللہ کے پیغام کے جھنڈے کے اونچا آپ نے کرنا ہے۔ اس لیے حضور کی ہی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ کوئی اور پیغمبر آنے والا ہی نہیں ہے جس کے بعد آپشن نہ ہو، تو آپ اس کی تو پھر جان لگا کے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آپشن ہو تو آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بلکہ وہ ہمارے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ جب آخری جو ہے وہ ٹائم گزرنے والا ہوتا ہے تو لوگ 2 گھنٹے پہلے جا کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر یہ بھی گزر گیا تو پھر اگلے دن جو ہے وہ گاڑی ملے گی۔ تو اس لیے اگر آپشن موجود ہو تو آپ سستی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی آپشن موجود نہ ہو تو پھر آپ بھی سستی نہیں کرتے۔ اللہ نے آپشن رکھا ہی نہیں حضور کے بعد، اس لیے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ رکھی، کسی اور کے ذمہ یہ حفاظت دی ہی نہیں کہ کسی سے سستی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اور یہ قیمتی سرمایہ اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے دین کا اہتمام کون کرے گا؟ بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، غزوہ احزاب ہوا، کتنے جتھے آئے اور حضور کو نقصان نہیں پہنچ پایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اس لیے کہ حضور کے ہاتھوں سے دین کے پرچم نے اونچا ہونا تھا اور اتمام دین اور اتمام توحید ہونا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری کتاب اترنے والی ہے، دوسرا صحیفہ آنے والا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ لیکن قرآن کے بعد تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اس میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو پھر لوگوں کے لیے کون سا چشمہ صافی ہوگا جسے تیقن کے ساتھ وہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کا سچا پاکیزہ کلام ہے بغیر کسی ملاوٹ کے۔ تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی اس کے ضمن میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ دنیا کے اوپر کسی پیغمبر کی قبر حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا یہ اسی کی ہے۔ میں نے ترکی میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دی، سلالہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پہ حاضری، ایک ایک نبی کی مختلف ممالک کے اندر قبور ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے، دوسرا کا دعویٰ یہ ہے، تو یقیناً اگر وہاں ہے تو یہاں نہیں، یہاں ہے تو وہاں نہیں، تو وہاں حاضری تو بندہ دیتا ہے اور عقیدت سے ہی دیتا ہے، لیکن ایک چیز موجود رہتی ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن جب کوئی شخص میرے حضور کے روضے پہ حاضر ہوتا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل سمجھیے تاکہ امت کے لیے سہارا اور آسرا موجود رہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ امام دار الہجرہ
امام مالک علیہ رحمہ نے جو بات کہی وہ تینوں ائمہ سے مختلف کہی. تینوں ائمہ نے کہا کہ جب کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو کہے کہ میں حضور کے روضہ انور پہ حاضری دی ہے، جانے لگے تو کہے میں حضور کے در اقدس پہ روضہ انور پہ حاضری دینے جا رہا ہوں. لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضہ انور پہ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں روضہ انور کو دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں. اتنا یقین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور یہ وہ ہوتا ہے آپ جب جاتے ہیں تو کیا یقین کی بجلیاں کون رہی ہوتی ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے کہ حضور کے پاس کھڑے ہیں، حضور کے در انور پہ کھڑے ہیں. بلکہ زہری تو 2 قدم آگے بڑھ گئے. مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. وہ کیفیات تو آسمانوں کو چھو رہی ہیں. تو حضور علیہ السلام کا حفاظت کیا جانا اور قرآن کا حفاظت کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے. نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب باقی ہے اور نہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہے. اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی. باقی مدعی، دعویٰ کرنے والا جھوٹا وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں، لیکن فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور مختلف ادوار میں مختلف لوگ آتے رہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے معاذ اللہ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن اپنی موت آپ مر گئے، ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا گرے. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا اور اپنے ساتھ 30,000 لوگ جمع کر لیے اور جنگجو قسم کے لوگ جمع کر لیے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ میں اس کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی. یہ ختم نبوت کے عنوان سے صحابہ کی قربانیوں کا روشن باب ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ 27 جنگیں حضور کے دور حیات میں لڑی گئی ہیں. 27 جنگوں میں ٹوٹل جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 700 سے 800 کے درمیان بنتی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اسلام کو غالب کیا. آج جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں انہوں نے ایک جنگ کے اندر 2-2 کروڑ آدمی مارے ہیں، لیکن یہاں جو کفار مرے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے. لیکن میں مسلمانوں کا جو نقصان کہتا ہوں، شہادتیں جو ان کو ہوئی وہ 700 سے 800 کے درمیان 27 جنگوں میں. اور جو جنگ یمامہ لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، صرف اس ایک جنگ میں 1200 شہادتیں ہوئی. 27 جنگوں میں 700-800 شہادتیں ہوئی اور صرف ایک جنگ کے اندر 1200 شہادتیں ہوئی. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت بھی تھی، جرأت بھی تھی اور حکمت بھی تھی. اور آپ کا اعلان تھا قیامت تک کے لیے کہ ہم اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بلکہ جب مسلمہ نے پیغام بھیجا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، تو آقا کریم ایک لکڑی ہاتھ میں لیے اس طرح زمین کے اوپر اس لکڑی کو پھیر رہے تھے. تو کسی نے آ کے کہا کہ وہ اس کا پیغام آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ حصہ آپ لے لیں، کچھ مجھے دے دیں، یعنی آدھا آدھا کر لیتے ہیں. تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ یہ جو لکڑی ہے اس کا اتنا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا تجھ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی عروج دیا اور قیامت تک یہ فتنے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، یہ ہمارے امتحان کے لیے، یہ ہر دور میں اٹھتے رہیں گے. اور 30 کا حضور نے عدد بیان فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے اور مختلف ادوار میں آئے اور اپنی موت آپ مر گئے. تو یہ مرزا قادیان اور یہ اس کو مسلمہ پنجاب بھی کہا جاتا ہے، یہ برطانوی عشیرباد کے اوپر باقاعدہ پلانٹ کیا گیا تھا اور اس نے جہاد کے خاتمے کے لیے بہت محنت کی اور مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کرنے کے لیے. لیکن اس کا جھوٹ، اس کا دجل، اس کا فریب ناکام ہوا اور جتنی ذلت کی موت مرا وہ تاریخ کا ایسا باب ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور عبرت کے لیے کافی ہے جو اس حساس اور نازک کوچے میں قدم بھی رکھنا چاہیں کہ وہ انتہائی مکروہ حالت کے اندر
اس کو ڈبل ہیضہ ہوا تھا، اور پاخانہ نہ صرف جو ہے وہ اس کی فطری جگہ سے بلکہ اس کے منہ سے بھی نکلتا تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو کپڑوں کے اندر، روئی کے اندر لپیٹ کر کے مال گاڑی کے ڈبے کے اندر پیک کر کے قادیان لاہور سے بھیجا گیا تھا۔ اور پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا اللہ تو حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو آئے، تو حضور کے چہرہ انور کے اوپر چادر تھی تو انہوں نے ہٹائی، اللہ اکبر، گوری سوئی سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس، چل خسرو تو دیس اپنے سان چلی پردیس۔ تو حضور کے رخ انور سے پردہ اٹھایا تو خوشبو اٹھ رہی تھی، اللہ اکبر، کیا جملے کہے، طب تحیم و میت۔ حضور جب آپ حیات ظاہری میں تھے تب بھی آپ کے وجود سے خوشبو آتی تھی، آج وصال فرما گئے، بدن اطہر سے آج بھی خوشبو اٹھ رہی ہے، آج بھی نور نکل رہا ہے، آج بھی روشنی نکل رہی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو بتا کے جائیں تاکہ کوئی لالچ دینے والا ان کے ایمان کا سودا نہ کر دے۔ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق، یہ چند سال پہلے کا اعداد و شمار ہے، اب تو جس طرح لوگ بیرون ملک جانے کا جنون پال چکے ہیں کہ یہ ملک ختم ہونے والا تو بھاگ جائیں، لیکن چند سال پہلے کی رپورٹ بتاتا ہوں کہ سال میں کم از کم 10,000 لوگ اپنے آپ کو بیرون ملک شہریت حاصل کرنے کے لیے مرزائی لکھ رہے ہیں۔ مرزائی ختم نبوت کا باغی ہے، مرزائی اس کائنات کا بدترین شخص ہے، لیکن چند ٹگوں کے لیے اپنے آپ کو مرزائی، ایک سال کے اندر 10,000 لوگ، یہ چند سال پہلے کی رپورٹ۔ تو کیا پیسے اتنے قیمتی ہو گئے ہیں کہ اس کے بدلے میں متاع ایمان بیچ دی جائے؟ بہت سارے یہ کہتے ہیں جی وہ ابھی تو ہم شہریت لیں گے، بعد میں ہم واپس آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی غیرت مند گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو گستاخ رسول کہے کہ میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر اپنے آپ کو گستاخ رسول کہتا ہوں؟ اور مرزا قادیانی نہ صرف خود گستاخ رسول تھا، اس کے ماننے والے گستاخ رسول، اور صرف رسول اللہ کا گستاخ نہیں تھا، وہ ازواج مطہرات کا گستاخ تھا، صحابہ کا، اہل بیت کا، ذات باری کا گستاخ۔ اور اس نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہی ہوں، اس نے یہ دعویٰ کیا میں محمد ہوں، استغفر اللہ۔ تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی یہ لکھ کے دینا، اور جنہوں نے تجھے قابو کیا ہے اور تجھے اس بنیاد پہ شہرت شہریت دلوا رہے ہیں، وہ تجھے پلٹنے دیں گے۔ جب تیرا دل اندھیروں میں ڈوب گیا ہے تو واپس اس میں روشنیاں کون لائے گا؟ اور حضور کے ساتھ جو غداری کرتا ہے اس کے پلے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اللہ ہدایت کی توفیق کی طلب کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو مرزائی لکھا، ابھی کاغذات بن رہے تھے کہ کسی حادثے میں یا کسی وجہ سے موت واقع ہو گئی، تو گھر والے تو مسلمان تھے لیکن بچے نے یہ کام کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نے یہ کاغذات وغیرہ سارے پر کیے تھے اور مرزائی اپنے آپ کو لکھا ہے، تو لوگوں نے اس کی قبر اکھاڑ دی اور باہر پھینک دیا کہ اس کو لے جاؤ خبیث کو جہاں مرضی دفن کرو، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہماری وفاؤں کا رشتہ کبھی بھی متزلزل ہونے والا بھی نہیں، ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، اس میں ایک معمولی سا تزلزل بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر معمولی تزلزل بھی پیدا، بندہ سوچے بھی کہ چلو یار چند دن کے لیے اختیار کر لیتا ہوں، وہ بھی کیا نہیں ہے، تو تب بھی متاع حیات لٹ گئی، متاع ایمان پلے نہیں رہی۔ سوچ بھی نہیں سکتے ہم، چہ جائے کہ عملاً لکھ دیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی حضور کے نام لگانی ہے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ جو ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اپنی نسلوں میں گھول کے پلانا ہے کہ ان کی طبع کے اندر وہ راسخ ہو جائے، کبھی سوچ بھی نہ پائیں کہ
غربت سے مر تو سکتے ہیں لیکن دین سے، رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں بہت خوش ہوا ہوں، دور دراز دیہات میں چل کے آیا، اور یہ کتنا سفر ہے، لیکن جس طرح آپ شوق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اگر نماز عصر کا وقت تنگ نہ پڑ رہا ہوتا تو اس وقت میری طبیعت کے اندر جو ایک خاص گفتگو کی طرف رجحان پیدا ہوا ہے تو یہ آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن حضور نے جو دین دیا ہے وہ سب سے مقدم ہے، اس لیے کسی کی نماز قضا نہ ہو، اور وقت پہ ہم انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دینا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، دنیا دین آخرت معاش اور معاشرت کی برکتیں عطا کر، خیر و برکت کا نزول فرما دے، من میں چراغاں باطن میں روشنیاں ڈال دے۔ اللہ اس اجتماع کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ اللہ جن دوستوں نے اہتمام کیا، انتظام و انصرام کیا، ان کو بہتر اجر اور صلہ عطا کر۔ تو کریم، ہم تیرے عاجز بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیرے حضور ملتجی ہیں کہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا۔ 56-57 اسلامی ملک اللہ ان سے لا تعلق ہو گئے عملی طور پہ۔ اپنے کرم سے اقصیٰ کے دروازوں پر جانے وارنے والے ان مجاہدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، اپنا خاص کرم فضل لمحہ لمحہ مقسوم کر دے برحمتک یا ارحم۔ اللہ اپنے کرم سے نزول رحمت باراں فرما، اللہ نزول باراں فرما۔ اللہ یہ امت تڑپ رہی ہے، اپنے فضل سے پورے ملک کے اندر رحمت والی بارشوں کا نزول کیا۔ صلی اللہ